الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بیش بہا انعام و اکرام ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب کے کہنے کی بنیاد پر بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ میرا آنا اصل میں پھنارا ہوا تھا، ہمارے ساتھی اور ہم سب کے محبوب حضرت مفتی رئیس احمد صاحب دامت برکاتہم سے طبیعت بار بار مچل رہی تھی ملنے آنے کی، اور طبیعت میں بار بار یہ داعیہ پیدا ہو رہا تھا کسی بھی طور پر ملاقات ہو جائے۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی قدردانی دل میں ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی حساب سے ملاقات ہو جائے۔ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، راستے سے گزر ہو رہا ہے اور وہ راستہ سوگیا ہی ہو کر کے جائے، اور آپ کا گاؤں بھی سوگیا ہی میں ہے، اور وہ دوست گزرنے والے سوگیا سے جا رہے ہیں اور آپ سے مل نہیں رہے ہیں، سالوں ایسا ہوا کہ ملاقات نہ ہوئی، اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں، تو آپ کہیے گا یہ ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ سچا آدمی ہوتا تو یہ ہم سے ملاقات نہیں، کیا ہوتا ہے؟ سچا آدمی یہاں ہوتا تو یہ ہم سے ملاقات کرنے آتا۔ بہرحال دل میں داعیہ پیدا ہوا، آیا یہاں۔ الحمدللہ حضرت مفتی صاحب جو اپنے گھر لے گئے اور حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب نے کہا کچھ دیر بات ہو جائے، کہ جائے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، جس حساب سے میری ترجمانی ہوئی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نافع بات کہلوا دے اور آپ کے لیے نافع اور میرے لیے نفع بخش ہو جائے وہ بات۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی اور ایک حدیث قدسی جو آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرتا تو آدمی جن بھوت سے بھی ہے، اس سے ڈرتا ہے جن بھوت شیطان اور ہمارے غیر لوگ ہیں دیوتی دیوتاؤں سے بھی ڈرتا ہے۔ یہاں جو ڈرنا مراد ہے وہ عظمت و کبریائی کی وجہ سے۔ ہم اللہ سے کس حساب سے ڈرتے ہیں؟ عظمت و کبریائی کی وجہ سے، اس حساب سے نہیں کہ جو ہے دوسری چیز مطلب مقابل سمجھ کر کے۔ اللہ کی عظمت و کبریائی کی وجہ سے یہاں ڈرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں جب آدمی ڈرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیا الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی۔ جب آدمی اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ ابھی آپ نے نماز پڑھا، آپ کا ایمان بڑھ گیا۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ دیکھتے ہوں گے محلے میں ابھی آپ جائیں گے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نماز نہیں پڑھے ہوں گے، مگر وہ دعویٰ کتنے کریں گے، ارے ہم تو ان نماز پڑھنے والوں سے اچھے ہیں۔ کیا ہے؟ ان نماز پڑھنے والے سے اچھے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، ایسے ایسے کرتے ہیں، بہت تعین و تشنیع کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے اندر سے بے حیائی اور بری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بے حیا نہ ہو، فحش کلام نہ ہو۔ کہہ وہی ایک صفت ہے جو سچ بول رہا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھے ہیں، نہیں تو 99 اس کے اندر برائی ہے۔ اسی کو حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ اشکالات کرتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہوں وساوس آتے رہتے ہیں، نماز میں طبیعت نہیں لگتی ہے، جی نہیں لگتا ہے، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا سنتوں کا اہتمام کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ سنتوں کا اہتمام کیا جائے۔
مسجد میں آنے سے پہلے جو ہے مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں. کیا سنتیں ہیں؟ 5 سنتیں ہیں. کہہ رہے ہیں وضو کرنے کے وقت جو ہے مسواک کی خاص رعایت کی جائے. ایک آدمی بغیر جو ہے مسواک کے نماز پڑھے تو کہہ رہے ہیں اس کو 1 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. ایک آدمی مسواک کر کے نماز پڑھے اس کو 70 گنا جو ہے ثواب بڑھ جاتا ہے. مسجد میں داخل ہو تو سنت کی رعایت کریں. جیسے مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں. دایاں پیر اندر رکھے، بسم اللہ پڑھے، درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد جو دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. پھر اس کے بعد نفلی اعتکاف کی نیت کرے، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت وسنت الاعتکاف نویت. کہہ رہے اثر میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو وقت بچا ہوا ہے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں کہ وضو میں کچھ نقص رہ گیا ہو، بات چیت کر لیے ہوں تو وہ نقص وہ کمی ہماری دور ہو جائے. اور ایک بال بھی برابر سوکھا رہ جائے گا تو وضو اگر ناقص رہ جائے گا تو نماز نہیں ہو جائے گی. وہ تحیۃ الوضو جو ہے اس لیے پڑھتے ہیں اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو اس کے علاوہ تو اس سے دور ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اب اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں، اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسجد میں لایا اور جو ہے ان بھیڑوں سے نکال کر کے اللہ نے مسجد میں داخل فرمایا کہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. ہم 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں. کہہ رہے اب وقت بچا ہوا ہے. عصر میں 8 رکعتیں ہیں. کیا رکعتیں ہیں؟ عصر میں 8 رکعت ہیں. کتنے لوگ آپ سمجھ رہے ہیں؟ 4 ہی رکعت ہے. اب اتنا نہ سنت غیر مؤکدہ کو آدمی چھوڑنے لگا ہے کہ اس کو لگا کہ بس جو ہے 4 ہی رکعت ہے. عشاء میں 17 رکعت ہے. لوگ جو ہے بس کیا پڑھ رہے ہیں؟ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت سنت اور 3 رکعت بھی تو بس چل دیے ڈنڈی مار کے. کہہ رہے 17 رکعت پڑھنا چاہیے. اب کیا کرے؟ وہ آدمی آیا اب جو ہے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھا، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھا، اب جو ہے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھ لے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیا اور جو ہے 5 ہی منٹ باقی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ چاروں کی یعنی تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ سب کی نیت ایک ہی میں کر لے، تمام کا ثواب مل جائے گا. کہہ رہے اس طریقے سے اہتمام کرے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دھیرے 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 جو نماز میں خیالات آتے ہیں برے برے وہ ختم ہو جائیں گے. نماز کی نیت باندھا اور جو ہے اس کا جو دل کہاں چلا گیا؟ کاروبار میں اٹک گیا. دل دماغ جو کہیں اور لٹک گیا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سنت کی پاسداری نہیں کی اور مستحبات کی رعایت. کہہ رہے سنت و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے آدمی نماز پڑھے گا، برے خیالات سے بچے. بہرحال بات یہ میں کہہ رہا تھا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. جب سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو یہ سب معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا. اس کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کیا کرو؟ کہہ رہے ہیں جب سنت اور شریعت کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے تو دھیرے دھیرے یہ ہونے لگتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. بس اللہ یہاں ہے، اللہ ہے، اللہ موجود ہے. کیا ہے؟ کہہ رہے ایسی عبادت کرے یہ نہیں ہو تو دل میں یہ چیز ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کیا ہے؟ کہہ رہے یہ چیزیں پیدا حاصل کہاں سے ہوں گی؟ اللہ والوں کی صحبت سے. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے تھے. کہا گیا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت. اچھی کی صحبت میں آدمی بیٹھے گا اچھوں کے تو آدمی وہ اچھا بن جائے گا، بروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہ برا بن جائے گا. تو ہمیشہ دوست جو اچھا تلاش کرنا چاہیے. کبھی کبھی بعض دفعہ آدمی جو ہے لوگ جو بہکاوے میں پڑ جاتے ہیں. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، رمضان المبارک کا مہینہ 29 رمضان اس مرتبہ گزرا ہے. آدمی 1 دن 2 دن کسی کے ساتھ رہتا ہے تو کہتا ہے کیا کرے، اس کے صحبت کا اثر آ گیا ہے. مگر 29 دن ہمیں رمضان المبارک کے صحبت کا اثر رہا، مگر اس کا اثر دھیرے دھیرے دیکھیے زائل ہو گیا. اللہ کو کیا چیز پسند ہے؟ لعلکم تتقون. یہ روزہ رکھوانے کا مقصد ہے آپ کے اندر تقوی آ جائے. کیا آ جائے؟ تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے. اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا واللہ یحب المتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں ہم نے تم کو قبیلے میں جو پیدا کیا ہے محض تعارف کے لیے پیدا کیا ہے. کیا ہے اصل چیز؟ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس کے اندر زیادہ بزرگی ہوگی، جس کے اندر اللہ 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 ہوگا تو کہہ رہے ہیں وہی قابل قبول ہوگا.
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. کیا فرمایا کہ آپ اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، ہرا بھرا رکھنا چاہتے ہیں، یومیہ کا معمول بنا لیں کہ ہم 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. اس سے ایمان بڑھے گا اور بڑھتا چلا جائے گا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، ان کا یومیہ کا معمول تھا استغفار پڑھنے کا. اللہ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. جب آدمی کو استغفار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو پردہ فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ یاد نہ ہو تو استغفر اللہ چلتے پھرتے روزانہ کا معمول بنانا چاہیے. صبح و شام 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں. اور ایک بات اور یاد رکھیں، جو آدمی یہ چاہتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں میرے نام کے ساتھ میرے چہرے کے ساتھ جو ہے فرشتے پہنچا دیا کریں، تو آپ درود شریف کی کثرت کریں. اللہ نے قرآن فرمایا کہ جب کوئی آدمی آپ پر درود بھیجتا ہے تو اس کو فرشتے کے ساتھ آپ کے نام کے ساتھ چہرے کے ساتھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچایا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ مفتی اعجاز صاحب نے درود پڑھا ہے، یہ مفتی رئیس صاحب نے پڑھا ہے، یہ مامون رشید نے پڑھا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر بڑا درود یاد ہو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں. وہ یاد نہیں ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیا کریں. اسی طریقے سے ایمانی حرارت کو اور ایمانی طاقت کو بڑھانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھ لیں. کیا کریں؟ یہ سب کرنے سے کیا ہے، دھیرے دھیرے اس کی حد بندی ہو جائے گی اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گناہوں سے نحوست ہوتی چلی جائے گی اور گناہوں سے آپ کا دل خود بخود جو ہے دور ہونے لگے گا. اللہ کی محبت بڑھ جائے گی اور اللہ کی جب محبت آئے گی تو آپ کو جو ہر چیز میں چاشنی نظر آئے گی اور ہر چیز میں ان کا جلوہ نظر آئے گا. جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو آدمی کو اللہ کے واسطے ہر آدمی سے اس کو محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہے کہ ذکر جو ہے خوب کیا کرو. جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو میرا ذکر کثیر کیا کرو اور صبح و شام کیا کرو. بہرحال بات تو بہت ساری ہے، صرف 10 منٹ کا وقت ملا تھا، اتفاق کی 10 منٹ ہو بھی گیا. تو زیادہ وقت لینے سے کیا ہے کہ آدمی کو بھی جو ہے یہ ہو جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہے 5-10 منٹ ابھی ذکر بھی ہو جائے اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی. اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں، میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے. جزا اللہ عنا محمد اما والو صلی اللہ علیہ وسلم.